متاع وقت اور کاروان علم، ایسے لوگوں کی باتیں جنہوں نے وقت و علم کی قیمت کو جانا۔ پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام متاع وقت اور کاروان علم کے 13ویں قسط کے ساتھ ذوالقرنین حیدر حاضر خدمت ہے۔ ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور کاروان علم میں سے آج ہم انشاءاللہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر کچھ مختصر سا تبصرہ کریں گے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بھی سیاہ ستہ مؤلفین میں سے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر رحمہ اللہ ہے، اور آپ کی ولادت 202 ہجری میں ہوئی، اور قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کا آبائی وطن سیستان سجستان جو ہے نا کہا جاتا ہے۔ آپ نے بھی اپنے بزرگوں کی طرح اور جس طرح اور محدثین نے دیگر مقامات کا سفر کیا علم حدیث کے لیے، آپ نے بھی کئی مقامات کا سفر کیا جس میں مصر، حجاز، دمشق اور خراسان وغیرہ شامل ہیں۔ سامعین، آپ کی اساتذہ کی تعداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے تقریباً 300 کے قریب اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ جو آپ نے مختلف ممالک کا سفر کیا، وہاں جا کے مختلف اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ آپ کے مشہور اساتذہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہویہ، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے دوسرے بڑے بڑے محدثین شامل ہیں جن سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، اور وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین تھے۔ ان میں ابو عامر احمد بن علی بن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر محمد بن عبد الرزاق بن داسا رحمۃ اللہ علیہ اور کئی حضرات شامل ہیں۔ سیاہ ستہ میں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے تلامذہ میں سے ہیں، یعنی ان دو حضرات نے بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ سامعین، آپ کے حافظہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا حافظہ بہت قوی تھا، اور کئی ہزار احادیث آپ کو زبانی یاد تھیں، اور اہل علم آپ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تقوی میں بھی حد درجہ کے متقی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک اپنی آستین تنگ اور دوسری کشادہ رکھی ہوئی تھی، تو کسی نے وجہ پوچھی کہ حضرت آپ نے ایک آستین تو تنگ رکھی ہوئی اور دوسری کشادہ، تو کہنے لگے کہ ایک تو کشادہ اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ اس میں بعض اوقات اپنی کتابیں رکھ لیتا ہوں، اور دوسری کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، تو اس کو اسراف سمجھتا ہوں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو تقوی کا مقام اور دوسرا علم کے ساتھ مشغولیت۔ تقوی تو اس طرح کہ جو ضرورت کی حد تک ایک آستین کو کشادہ رکھنے کی ضرورت تھی تو اس کو کشادہ رکھا، اور دوسری کو کشادہ نہیں رکھا، اس کی ضرورت نہیں تھی تو اس کو تنگ ہی رکھا تاکہ اسراف نہ ہو جائے کہیں پہ۔ آج ہمیں یہ چیزیں بڑی معمولی سی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اگر ان لوگوں کی زندگیوں میں ہم جھانکیں تھوڑا سا، انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی اہتمام کیا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اہتمام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بھی اسی وجہ سے عطا فرمایا کہ جو بھی قدم رکھتے تھے تو اس میں قرآن اور حدیث کو دیکھ کے قدم رکھتے تھے، اور ہر بات کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں سوچ سمجھ کر قدم رکھتے تھے۔ فقہ اور اجتہاد میں بھی آپ اعلیٰ درجے پر تھے۔ بعض حضرات نے تو آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد فقیہ اور مجتہد کہا ہے۔ آپ نے بھی کئی کتابیں لکھیں، اور جس میں کتاب الرد علی اہل القدر، کتاب الناسخ والمنسوخ، کتاب المراسیل وغیرہ شامل ہیں، لیکن جو آپ کی سب سے مشہور کتاب ہوئی وہ یہی آپ کی سنن ابی داؤد سب سے مشہور کتاب ہے علم حدیث میں، اور سیاہ ستہ میں یہ کتاب شامل ہے آپ کی۔ سامعین، آپ نے اپنی یہ کتاب سنن ابی داؤد 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے منتخب کی۔ سامعین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے کئی لاکھ احادیث سے اپنی ان کتابوں کو منتخب کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ملکہ عطا فرمایا ہوا تھا، اور ان کے اندر ایک ذوق اور شوق تھا کہ کئی لاکھ احادیث ان کو یاد ہوتی تھیں۔ اور آج ہمیں کہ حدیث یاد ہونا تو درکنار، حدیث کو کتاب کے اندر دیکھ کے بھی ہم پڑھ نہیں سکتے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی بدقسمتی کے مقام بھی ہے اور افسوس کا بھی، کہ جو چیز ہمارا ورثہ ہے اور جن کے لیے ہمارے ان ائمہ نے اپنی ساری زندگیاں صرف کی، آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور دوسرے کاموں میں ہم لگ گئے ہیں۔ آپ نے اپنی سنن میں تقریباً 4800 احادیث کو جمع کیا ہے، یعنی 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے 4800 احادیث کو آپ نے جمع کیا ہے۔ امام صاحب سے ان کی یہ سنن روایت کرنے والے تلامذہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 7 تھے، لیکن ان کے 4 تلامذہ کے نسخے بڑے مشہور ہوئے۔ اس میں ایک نسخہ لؤلؤی، امام حافظ ابو علی محمد بن احمد بن عامر لؤلؤی، یہ 275 ہجری میں انہوں نے آپ سے روایت کیا ہے، اور یہی نسخہ ہندوستان اور بلاد مشرق میں مشہور ہوا ہے۔
اسی طرح دوسرا نسخہ جو سنن ابی داؤد کا مشہور ہوا وہ نسخہ ابن داسہ ہے. یہ حافظ ابوبکر محمد بن محمد عبدالرزاق بن داسہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے. تیسرا نسخہ جو مشہور ہوا سنن ابی داؤد کا وہ نسخہ رملی ہے. یہ حافظ ابو عیسیٰ اسحاق بن موسیٰ سعید الرملی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے. اور چوتھا نسخہ ابن العرابی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کا نام حافظ ابو سعید احمد بن محمد بن زیاد بن بشر المعروف بن العرابی. یہ 4 نسخے سنن ابی داؤد کے مشہور ہوئے، لیکن ہندوستان وغیرہ اور بلاد مشرق میں یہی پہلا نسخہ جو ہے یہ زیادہ تر مشہور ہے اور اسی کو بڑھایا جاتا ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی سنن لکھی تو انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ پیش کی. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھی تو بہت ان کی تعریف کی اور بہت خوشی کا اظہار کیا کہ آپ نے بڑے شاندار انداز میں اور بڑے ہی محنت کے ساتھ یہ ذخیرہ جمع کیا. اور ان کے اس کام پر بڑے بڑے محدثین نے بڑی شاندار آرائیں دی ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث کا ذخیرہ جمع کیا ہے ان کا جمع کرنے کا انداز بہت ہی نرالا اور بہت شاندار ہے. اس سنن کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف احکام و مسائل سے متعلق روایات پر مشتمل ہے. فقہی اعتبار سے سیاہ ستہ میں سب سے بڑا ذخیرہ احادیث یہی سنن ابی داؤد ہے، اور یہی فقہا کا مرجع رہا ہے کہ اس میں جس طرح احادیثیں بیان کی گئی ہیں فقہی لحاظ سے وہ بہت ہی شاندار انداز میں جمع کی گئی ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی ساری زندگی علم حدیث کے لیے صرف کی، اور اپنی سنن ابی داؤد انہوں نے لکھی جو آج سیاہ ستہ میں شامل ہے اور پورے عالم اسلام میں پڑھائی جاتی ہے ہر جگہ پر، اور حدیث کی ایک اہم کتاب سمجھی جاتی ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 275 ہجری میں ہوئی جب آپ کی عمر 73 برس کی تھی. سامعین، یہ تھے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے بھی اپنی ساری زندگی علم حدیث کے لیے صرف کی اور اپنے وقت کو قیمتی بنا کر اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیا، اور آج اللہ نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے ان کے سنن کے انداز میں کہ پورا عالم ان کے سنن ابی داؤد سے مستفید ہو رہا ہے، اور جتنی بھی بلائیں اس سے اور جتنی بھی اچھائیاں اور خیر اس سے پھیل رہے ہیں اس کا سب کا درجہ اور سب کے ثواب ان کو مل رہا ہے. یہ ہمارے وہ اسلاف تھے، یہ ہمارے وہ ائمہ تھے کہ جنہوں نے ہمارے لیے تو بہت بڑا ورثہ چھوڑا احادیث کی شکل میں اور دوسرے علوم کی شکل میں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمیں ان ائمہ کے اصلی نام بھی پوری طرح یاد نہیں، جائے کہ ان کی کتابوں کو جا کے دیکھنے کا اتفاق ہو. بہت سے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ احادیث کی کتابیں کون کون سی مشہور ہیں تو شاید ہی ہم میں سے کسی کو ساری کتابوں کا پتہ ہو. جائے گا پھر ان کے مصنفین کے نام یا کتاب کے بارے میں پوری تفصیل یا پھر اس کتاب میں موجود احادیث. یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے سامعین. ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہمارے ان ائمہ نے اتنی بڑی بڑی محنتیں کی اور جو اپنے دن رات انہوں نے خرچ کیے اور اتنے بڑے بڑے ذخیرے انہوں نے علم حدیث کے جمع کیے، تو یہ تو ان لوگوں کا ہم پہ کرم ہے اور ہم پر احسان ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے ساری چیزیں آسان کر دی کہ آج ساری چیزیں ہمیں تیار مل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس سے استفادہ حاصل نہیں کر پا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام متاع وقت اور کاروان علم، جس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا RCIB رفا سینٹر برائے اسلامک بزنس. پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.